واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول فخر رسول حامی بے کساں سید سربراں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات اس عظمت و برکت والے دن سب مسلمانوں کو اپنی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی پاک بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک عظمت و برکت والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے حضور اپنی پیشانی جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 18 رمضان المبارک کا دن ہے۔ 17 رمضان المبارک کو ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ صدیقہ صدیق کائنات محبوبہ محبوب کائنات ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور 18 رمضان المبارک کو صحابی رسول حضرت
خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، اور 20 تاریخ کو 20 رمضان مبارک کو فتح مکہ کا دن ہے، اور 20 رمضان المبارک کی مغرب سے پہلے پہلے جن بندوں پر اللہ کا خاص کرم اور اللہ کی خاص رحمتیں ہوئیں، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 20 رمضان المبارک کی مغرب سے پہلے پہلے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو، اعتکاف۔ اور پھر 21 رمضان المبارک کو امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کا یوم شہادت بھی ہے۔ تو اسی مناسبت سے 3-4 باتیں میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک بزرگوں کی باتوں کو سننے اور ان کی سیرت پر چل کر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد یہ ہوتا ہے گفتگو سننے کا کہ جس شخصیت کے بارے میں گفتگو سنی جائے تو اس کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن دہشت کا دن ہے، گرمی کا دن ہے، ہولناک دن ہے۔ تو فرمایا کہ اس دہشت اور ہولناک دن سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک کے تحفے پیش کرے۔ تو جو خوش نصیب دنیا میں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جتنی زیادہ کثرت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے پیش کرے گا، میرا رب اپنے حبیب کے صدقے قیامت والے دن اس کے اوپر اتنا ہی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے تو کثرت کے ساتھ اپنے حبیب کی ذات پر درود و سلام کے تحفے پیش کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ ہمیں اپنے حبیب کی ذات پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ صدیق کائنات محبوبہ محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے اس قدر کثرت کے ساتھ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہت زیادہ اللہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ زوجہ مطہرہ ہیں۔ اللہ کے حبیب آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، آپ کے ساتھ بڑی محبت تھی، تو آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ کے حبیب کی سب سے زیادہ محبوبہ زوجہ مبارکہ جو ہیں وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں میرے رب نے قرآن پاک کی 18 آیا کریمہ نازل فرما کر بتایا کہ جس طرح سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
کو ہم نے پاک فرما دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں 18 آیتیں نازل فرما کر سیدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ یہ کوئی عظمت والی تھوڑی بات ہے کہ کسی کی گواہی کوئی دیتا ہے، کسی کی کوئی گواہی دیتا ہے، لیکن ام المؤمنین کی شان پہ قربان جاؤں، آپ وہ واحد ہیں کہ جن کی پاک دامنی کی گواہی میرے رب نے قرآن میں نازل فرمائی اور 18 آیا کریمہ نازل فرما کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جناب سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامن ہے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی آپ کے بستر کے اوپر آرام فرما ہوتے تھے تو اللہ کا قرآن آپ کے بستر پر بھی اترتا تھا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام جو ہیں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں گزارے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہری وصال بھی سیدہ کے حجرے میں ہوا، اور گنبد خضرا جو بنا ہوا ہے وہ بھی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ حجرہ ہے کہ جس میں میرے حبیب آرام فرما ہیں، جس کو آج گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ عظمت والا حجرہ ہے، اور یہ وہ عظمت والا میزار ہے، اور یہ وہ عظمت والا روضہ ہے کہ صبح کو بھی اللہ کے 70,000 نورانی فرشتے آ کر مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، اور شام کو بھی 70,000 رب کے فرشتے آ کے میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرے حبیب کی زوجہ مبارکہ ہیں اور ایمان والوں کی ماں ہیں، اور کوئی بھی عقل مند اور سمجھدار بیٹا مر تو سکتا ہے، زبان تو اس کی کٹ سکتی ہے، لیکن اپنی ماں کے خلاف کوئی لفظ نہیں بول سکتا۔ یہ بیٹے کی خاصیت ہے کہ ہو حلالی، ادب والا ہو، مر سکتا ہے، زبان اس کی کٹ سکتی ہے، لیکن کبھی بھی اپنی ماں کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ تو ایک ماں کی بات ہے، اللہ نے تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت تک کلمہ پڑھنے والے سب کی ماں بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان مبارک ہستیوں کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ان کو ان مبارک اور برکت والی خاتون، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سیرت پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ موضوع جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس لیے میں چند باتیں عرض کرتا چلوں۔ آپ حضرات نے سنا ہے، فتح مکہ کے بارے میں سنا ہوا ہے، لیکن میں نے 3-4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہر مکہ کو بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں، بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، اور پہلی فضیلت یہ ہے کہ شہر مکہ وہ عظمت والا شہر ہے کہ جس میں اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، کعبۃ اللہ نے اپنا گھر بنایا۔ یہ شہر مکہ کو ایک فضیلت حاصل ہے، اور شہر مکہ میں مقام ابراہیم بھی ہے، جس کو میرے رب نے فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے حبیب جس جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے ہیں اس پتھر کو اپنی امت کے لیے مصلی بنا دیں۔ تو مقام ابراہیم، غار ہیرا وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر قرآن نازل فرمایا۔ پہلی وحی غار ہیرا میں، غار ثور ہے، آب زمزم ہے۔ اب ان کی فضیلت بندہ بیان کرتا جائے تو وقت اتنا نہیں ہے کہ ایک چیز کی بندہ فضیلت بیان کرے،
لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شہر مکہ کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ آب زمزم ہے، یہ بھی شہر مکہ میں ہے، اور شہر مکہ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ جس حبیب کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی، تو اس حبیب نے جب زمین پر قدم رکھا تو وہ شہر مکہ کی زمین تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جائے ولادت وہ بھی مکہ ہے، اور نزول قرآن کا آغاز یہ بھی اسی مبارک شہر میں ہوا، اور اسلام کے ظہور کا جو مرکز ہے وہ بھی مکہ مکرمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کو شہر مکہ کی طرف مبعوث فرمایا۔ اور جس جگہ پہ ایک نبی تشریف فرما ہو تو اللہ اس مٹی کی اور اس شہر کی اور اس بستی کی عظمت کو بیان کرتا ہے، تو اندازہ لگائے نا کہ جس جگہ پہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی تشریف لے کے آئے ہوں تو اللہ نے اس شہر مکہ کو کتنی فضیلت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ 300 انبیاء کرام علیہ السلام کے شہر مکہ میں مزار ہیں، 300 انبیاء کرام۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس تاریخ محفوظ نہیں ہے یا ہمارے پاس وہ نشانات نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ 300 انبیاء کرام علیہ السلام کے شہر مکہ میں مزار ہیں، جہاں ایک اللہ کا نبی تشریف فرما ہو تو رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں 300 انبیاء کرام تشریف فرما ہوں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شہر مکہ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہوگا۔ اور فرمایا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان 70 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزار ہیں، یعنی اس مختصر سی جگہ میں اللہ کے 70 نبی ہیں کہ جن کے مزار یہاں پہ موجود ہیں۔ حجر اسود ہے، صفا مروہ وہ پہاڑی، وہ نشانیاں جو اللہ کے نیک بندی کی جس جگہ پہ قدم لگے تھے، اللہ اپنے بندوں کی بڑی قدر فرماتا ہے، اتنی قدردانی کرتا ہے۔ جناب حاضرہ سلام اللہ علیہا کے جس پہاڑی کے اوپر قدم لگے تھے، میرے رب نے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ بنا دیا، اور اپنی بندی کی وہ عطا اتنی پسند آئی کہ ہر حاجی کے لیے ضروری کر دیا کہ تیرا حج بھی تب قبول ہوگا جب تو میری اس بندی کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ طریقہ اختیار کرے گا۔ اور فرمایا کہ جنت المعلیٰ یہ قبرستان یہ بھی شہر مکہ میں ہے، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے اٹھائے جائیں گے شہر مکہ سے۔ وہ فتح مکہ، جب وہ فتح مکہ ہو چکا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، خطاب ارشاد فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ یعنی کہ وہ سارے لوگ، وہ سارے سردار کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کو ساحر بھی کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ جب اللہ کے حبیب نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی، قرآن پڑھ کے سنایا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہے، اور کسی نے کہا معاذ اللہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ وہی لوگ سامنے کھڑے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا آج وہ نگاہیں جھکا کے کھڑے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بے بس کھڑے ہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ میں آج کیا سلوک کروں گا؟ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب کو 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رکھا، قید رکھا، بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک جہاں بندہ 1 یا 2 دن رہ جائے اور کسی کے ساتھ گفتگو نہ کرے یا بہرا ہمارا آنا جانا نہ ہو تو ہمارے لیے جینا اور زندگی محال ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے زندگی۔ لیکن اللہ کے حبیب کو صرف اسلام کی خاطر 3 سال تک ان لوگوں نے، مکہ کے کافروں نے شعب ابی طالب میں معصور رکھا، قید رکھا۔ یہ وہی لوگ سامنے کھڑے ہیں
کہ میرے حبیب پاک نے فرمایا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور پھر صرف شہید نہیں کیا، آپ کے اعضاء کو کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، علیحدہ کر دیے، آنکھیں نکال لی، جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ کاٹ دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے قاتل سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ یہ وہی لوگ کھڑے ہیں کہ جنہوں نے شہر مدینہ کی اس چھوٹی سی بستی کے اوپر 10,000 لشکر کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ میرے حبیب نے پھر فرمایا کہ بتاؤ کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا تھا۔ یہی وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت خباب کو سولے کے اوپر لٹکایا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کو، کلمہ پڑھنے والوں کو اس قدر جو ہے وہ ظلم و تشدد کیا کہ ان کا جینا محال کر دیا تھا۔ یہ آج سامنے کھڑے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ یہ وہی لوگ کھڑے ہیں کہ جنہوں نے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ اللہ کے حبیب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے کعبے سے روک دیا، کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو قاصد بن کر گئے تھے، سفیر بن کے گئے تھے، کہا کہ عثمان تیرے نبی کو تو عمرہ نہیں کرنے دیتے، لیکن تو مسلمان ہے، تیری خواہش ہوگی، تو جب کعبے میں آ چکا ہے تیرے لیے اجازت ہے، تو عمرہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ وہ عاشق رسول ہے، یہ حضور سے محبت کرنے والے، دین اسلام کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، قرآن پاک کی سمجھ کو رکھنے والے، جب انہیں یہ بات کی گئی، کہی گئی کہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں لیکن تیرے نبی کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا چلو میرے لیے سعادت کی بات ہے میں عمرہ کر لیتا ہوں، فرمایا کہ جب تک میرے حبیب عمرہ نہیں کریں گے عثمان کبھی بھی عمرہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے حبیب کو عمرہ کرنے سے روکا تھا، آج سامنے کھڑے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بتاؤ کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ سب کے سب جو ہیں یہ بے بس کھڑے ہیں، اور سب کی زبان کے اوپر صرف ایک ہی لفظ تھا، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے حبیب کے راستے کے اوپر کانٹے بچھائے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے حبیب کو تکلیف دی، میرے حبیب کو، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے طائف میں پتھر بھی مارے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے مکہ میں مسلمانوں کا جینا جو ہے وہ محال کر دیا اور ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا۔ آج اللہ نے فاتح بنایا ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو۔ اللہ کے حبیب تشریف فرما ہیں، فرمایا کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ سب نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور ہمیں آپ سے کرم کی امید ہے، آپ رحیم ہیں، ہمیں آپ سے رحم کی امید ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوگی، آج کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، آج تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، جاؤ آج میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ بتائیں کوئی ایسا فاتح ہو کہ جس نے فتح حاصل کر لی ہو اور پھر لوگوں کو معاف کیا ہو۔ کوئی بھی جنگ اٹھا کر دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی جنگ، کوئی بھی فاتح ہے، کسی بھی شہر کو فتح کیا ہے تو سب کا سب تباہ و برباد کر دیا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر ساتھ میں ہے اور اس شان اور روب اور دبدبا کے ساتھ فاتح بنے ہیں۔ اگر چاہتے تو ان کو سزا دے سکتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کے چچا کو شہید کیا، یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کو 3 سال محصور رکھا،
یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، یہ وہی لوگ تھے جو آپ کے اوپر ظلم و تشدد کرتے تھے، یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ سے شہر مکہ کو چھڑا دیا تھا، یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے حبیب چاہتے تو سب کچھ فرما سکتے تھے، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوگی، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آج ہماری رحمت جو ہے وہ عام ہے۔ فرمایا کہ تم سب کو جو ہے وہ آزاد کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ اسلام کا درس جو دیا جاتا ہے، یعنی جب بندہ غالب ہو جائے، فاتح بن جائے، جب طاقتور ہو جائے، تو پھر اسلام اس کو حکم دیتا ہے کہ اب طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رونت دیا جائے لوگوں کو، طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر پیچھے کچھ بھی نہ دیکھا جائے۔ کہا کہ جب طاقت مل جائے، پاور مل جائے، سب کچھ مل جائے، تو پھر اکڑ نہیں جانا چاہیے، بلکہ عاجزی کو اختیار کرنا چاہیے، اور جس رب نے وہ طاقت دی ہے اس رب کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے یہ کر کے دکھایا، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ 10 دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ جس جگہ کو بھی فتح فرماتے تھے نا، 10 یا 15 دن وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو 10 دن کے اندر اندر 20,000 قریشیوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معافی کا جو اعلان تھا، یہ اس کی برکت تھی، اللہ کے حبیب کی ذات کی یہ برکت تھی، یہ آپ کے رحمت للعالمین کا یہ اثر تھا کہ جو لوگ جن کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی اور وہ گریبانوں تک پہنچتے تھے اور وہ لڑنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو جاتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت جب عام ہوئی، فتح مکہ کے موقع کے اوپر اللہ کے حبیب نے جب سب کو معافی دے دی، اس کا اثر یہ ہوا کہ 10 دن کے اندر اندر 20,000 قریشیوں نے کلمہ پڑھا اور میرے مصطفیٰ کے غلام بن گئے۔ اور وہیں پہ ابن خطل میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نا کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے چمٹا ہوا ہے کعبے کے غلاف میں۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان فرمایا کہ سب کو معافی ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، وہ جہاں پہ بھی چمٹا ہوا ہے اس کو وہیں جا کر قتل کر دو، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر بات کرتا ہے پھر اس کے لیے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ اسلام کا وہ بہادر جرنیل ہے، سپہ سالار ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب قدم اٹھاتے تھے نا، تو حضرت خالد بن ولید کا قدم اٹھا ہوا کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ یہ وہ اللہ کا شعر ہے، اللہ کی وہ تلوار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ تشریف فرماتے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے سے کوئی بھی گزرتا تو پوچھتے ہی کہ یہ کون ہے، عرض کی جاتی آقا یہ فلاں ہے، فرمایا کہ یہ اس طرح ہے، بتا دیتے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ لوگ گزرتے رہے اور پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ میرے حبیب نے پوچھا کہ یہ کون گزرا، عرض کیا آقا یہ خالد بن ولید ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، یہ کتنا اچھا بندہ ہے، یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد کو بھیجا، فرمایا کہ اس کا سر قلم کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جتنے بھی ماتا آتے سب کو جو ہے وہ مار دیا، اور چند لوگ ایسے تھے کہ جن کو مارنے کے بعد فرمایا کہ ان کو اکٹھا کرو اور لکڑی لے کے آؤ اور پھر آگ لگاؤ اور ان کو آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے کہا حضرت منع ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو آگ کا عذاب دیا جائے، یہ صرف رب کی ذات ہے،
جب ان کو قتل کر دیا، یہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، تو پھر ان کو جلانا کیوں ضروری ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کو میں اس لیے جلا رہا ہوں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کے خلاف باتیں کی ہیں، اور جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے خلاف باتیں کی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جلا دیا جائے۔ اور اسی لیے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر عام معافی کا اعلان فرمایا سب کو معافی ہے، لیکن ابن خطل جو کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا، فرمایا کہ آج تمہارے لیے حلال ہے کہ اس کو وہیں پہ قتل کر دو، ورنہ کعبے میں امن ہے کہ اگر کعبے میں کوئی داخل بھی ہو جائے، قتل کر کے بھی داخل ہو جائے، تو فرمایا کہ جب تک وہ کعبے کی حدود میں ہے، حرم کی حدود میں ہے، تب تک اس کے لیے امن ہے، کوئی بھی اس کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ لیکن یہاں پہ قانون بھی تبدیل فرما دیا، فرمایا کہ سب کے لیے معافی ہے، سب کو معاف کر دیا گیا ہے، لیکن اس ظالم کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرتا ہے؟ فرمایا کہ یہ اگرچہ کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے، اس کو وہیں پہ قتل کر دو۔ اس لیے اسلام بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے، اسلام میں ہی عزتیں ہیں، اور ہم انہی لوگوں کے وارث ہیں۔ ہم حضرت خالد بن ولید کے وارث ہیں، ہم طارق بن زیاد کے وارث ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں، اور آج جو ہمارے اوپر یہ مسلط ہوئے ہیں، جن کے آج ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم ان کے وارث نہیں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ تو اس لیے ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ جب قوم ظلم کرتی ہے، جب قوم ناانصافیاں کرتی ہے، جب قوم اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہے، جب قوم اسلام سے منہ پھیر لیتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ اس قوم کی ذلت کے لیے ان کے اوپر ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ اور ہم تعریفیں کرتے ہیں، جی کیا بات ہے فلاں کی، کیا بات ہے فلاں کی، اور جو ہمیں عذاب دینے کے لیے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ان کی تعریف کیسے بنتی ہے؟ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم وارث ہیں یا ہمارے ہیرو ہیں تو خالد بن ولید ہیں، جناب ابو بکر صدیق ہیں، جناب عمر پاک ہیں، جناب عثمان ہیں، جناب علی المرتضیٰ ہیں، میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، جناب طارق بن زیاد ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، یہ ہیں ہمارے ہیرو، اور یہ ہم ان کے وارث ہیں، ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، ہمارے اوپر ذلت ڈالنے کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہلاکو خان جب اس کی پوتی آئی تھی اور بغداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور قتل عام کرتے کرتے اس کو ایک بزرگ نظر آیا مسلمان، اس نے اس کو پکڑا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ تم سچے ہو، تم کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو، تمہارا دین سچا ہے، تمہارا قرآن سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، تمہارا خدا سچا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارا قتل عام ہوتا ہے، کہ تم ذلت میں کیوں ہو، اور ہم جو ہے وہ فاتح بنے ہوئے ہیں، غالب بنے ہوئے ہیں، ہم عزت میں کیوں ہیں؟ اگرچہ وہ حالات کا مجبور تھا، بزرگ تھا، حالات کا مجبور تھا، لیکن تھا دنا بندہ، سمجھدار بندہ تھا۔ اور آج بھی ہمارے بزرگ اگرچہ یہ حالات کے مجبور ہوتے ہیں، لیکن سمجھداری ہے، یہ ہماری بدتمیزی ہوتی ہے، اور یہ ہمارا جو ہے یہ ناشکرہ پن ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے بزرگوں کو باپ کی صورت میں کہتے ہیں کہ آج تجھے سمجھ نہیں ہے، ہمارے معاملات میں بولا نہ کر، تو پرانا ہے، میں نیا ماڈل ہوں، تو مجھے ساری سمجھ بوجھ ہے، تجھے کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی، تو لہٰذا تو نہ بولا کر۔ تو وہ حالات کا مارا ہوا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ دنا نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے۔ باپ سب سمجھتا ہے، سب باتیں جانتا ہے، ہر حکمت عملی اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ حالات کا مارا ہوا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے۔ تو وہ بھی مجبور تھا، حالات کا مارا ہوا تھا، لیکن دنا شخص تھا۔ جب اس لڑکی نے سوال کیا تو جواب میں اس نے کہا کہ کبھی دیکھا ہے بیڑیں جو ہوتی ہیں نا، بیڑیں، چرواہا جب بیڑوں کو ساتھ رکھتا ہے تو ساتھ اس نے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں، اور کہا کہ جب بھی کوئی بھیڑ ریوڑ سے دور ہو جاتی ہے تو اس نے وہ کتے رکھے ہوتے ہیں، وہ کتے اس کو گھیر کر اس کو ریوڑ میں لے کے آتے ہیں، جب تک وہ اپنے ریوڑ میں شامل نہیں ہوتی کتے اس کی جان نہیں چھوڑتے، اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، کاٹتے بھی ہیں۔ کہا کہ ہم مسلمان بھی انہی بھیڑ کی صورت میں ہیں، جب تک ہم اسلام کے ساتھ وابستہ تھے
تو ہماری عزتیں تھیں، ہماری شہرتیں تھیں، اللہ نے ہمیں فاتح بنایا ہوا تھا، ہمارا غلبہ تھا، ہماری واہ تھی، ہمارے چرچے تھے، دنیا میں ہمارا نام تھا، ہماری حکومتیں تھیں، ہماری سلطنتیں تھیں، لوگ ہمارا نام سن کر کانپنے لگتے تھے، ڈرنے لگتے تھے۔ اور جب سے مسلمانوں نے دین اسلام سے منہ پھیرا ہے تو اللہ نے کتوں کی صورت میں ان کے اوپر ظالم مسلط کر دیے ہیں۔ جب تک یہ اسلام کی طرف واپس نہیں آئیں گے تب تک ظالموں سے چھٹکارا نہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کو جو قتل عام کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رسول خدا کی سنتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ رشتہ توڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے دامن سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کے اوپر ظالم مسلط کرتا ہے۔ تو جب تک یہ مسلمان پھر اسلام کے دامن میں واپس نہیں آئیں گے تب تک ظالم سے ان کو چھٹکارا نہیں ہے، ظلم سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اور بجائے واہ ویلا کرنے کے، رونے کے، دکھوں کا اظہار کرنے کے، لوگوں کا گلہ شکوہ کرنا، غیبتیں کرنا، کبھی کسی کو تانا دینا کہ فلاں اچھا نہیں ہے، فلاں اچھا نہیں ہے، تو بتانا کہ تو دین اسلام کے ساتھ کتنی وفا کی ہے، تو نے اللہ تعالیٰ کے کتنے حکم مانے ہیں، تو نے رسول پاک کی سنتوں کا کتنا خیال کیا ہے، اور تو دین اسلام کے اوپر کتنا عمل کر چکا ہے۔ تو اپنے آپ کو سچا بناتا ہے اور لوگوں کو جھوٹا بنا کر خود جو ہے وہ مظلوم بنا ہوا ہے اور لوگوں کو ظالم بنایا ہوا ہے۔ سب سے بڑا ظالم تو ہے کہ تو نے اسلام سے بے وفائی کی ہے، سب سے بڑھ کے ظالم تو ہے کہ تو اللہ کا حکم بھی نہیں مانتا، سب سے بڑھ کر تو ظالم تو ہے کہ تو رسول پاک کی سنت کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، رسول پاک کی سنتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ سب سے بڑھ کے ظالم تو ہے کہ تو نے قرآن تو تیری ہدایت کے لیے آیا تھا لیکن تو کبھی قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ سب سے بڑھ کر ظالم تو ہے کہ اسلام تجھے امن دینے کے لیے آیا تھا اور تو نے اسلام کو چھوڑ کر کہا کہ مجھے امن ملے گا، امن نہیں ملے گا، تیرے اوپر ظلم ہوگا، تشدد ہوگا، ذلت تیری مقدر ہوگی۔ جب تک تو اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگا تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ اور آج اگر مسلمان اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو آج اللہ پھر مسلمانوں کو عزتیں عطا کرے۔ اب آخر میں ہم حضرات بیٹھتے ہیں، کبھی کسی کے لیے بیٹھ گیا، کبھی کسی کے لیے بیٹھ گیا، تھوڑا بہت نفع ملتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی کے لیے دھرنا دے دیا تو کبھی کسی کے لیے دھرنا دے دیا۔ تو زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی دھرنا دیں۔ اعتکاف کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، بڑے فضائل ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف سنت ہے اور میرے حبیب نے اپنی زندگی میں ہر بار فرمایا۔ اللہ کے حبیب سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور جب آپ کا ظہری وصال ہو گیا تو آپ کی ازواج اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ تو سب سے بڑی فضیلت کی بات اعتکاف کی یہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، اگرچہ علی الکفایہ ہے کہ ایک بندہ بھی بیٹھ جائے تو سنت کا جو ہے وہ حق ادا ہو جاتا ہے، لیکن زندگی میں چلو ہر سال نہ بیٹھیں، اللہ تعالیٰ توفیق تو دے تو ہر سال بیٹھیں، جہاں آپ باقی معاملات میں کبھی جو ہے تو اعلان ہو جاتا ہے جی آپ نے نا 1 مہینہ گھر میں بیٹھنا ہے، بازار میں نہیں جانا، دکان پہ نہیں جانا، تو بیٹھتے نہیں ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ زندگی رک جاتی ہے، معاملات ختم ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے۔ لیکن ہماری اپنی ایک سوچ ہے، جب کہا جائے نا جی آپ اعتکاف میں بیٹھو 10 دن کے لیے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے یہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا، میرا رب 2 عمرے اور 2 حجوں کا ثواب ادا فرمائے گا۔ جب کہا جائے نا بیٹھ جاؤ یہ ثواب کا کام ہے، تو پھر ہمیں اپنے معاملات بڑے یاد آ جاتے ہیں، وہ معاملے بھی یاد آ جاتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں یاد آ جاتے ہیں جی میں فلاں کام بھی کرتا ہوں، فلاں کام بھی کرتا ہوں، فلاں اگر میں بیٹھ گیا تو میرے کام کاج کا کیا بنے گا، میری زندگی کی جو گاڑی چل رہی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، میرا گھر چل رہا ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، میرے معاملات چل رہے ہیں، اگر میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تو ان کا وارث کون ہے؟ حالانکہ یہ نادان کو یہ نہیں پتا تو بس ایک وسیلہ ہے، کائنات کو چلانے والی رب کی ذات ہے۔ تیرے سارے معاملات، میرے سارے معاملات
یہ رب تعالیٰ چلا رہا ہے، ہم ایک وسیلہ بنے ہوئے ہیں، تو ہمارے طرح طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، جی کیسے میں بیٹھوں، باقی معاملات میں بیٹھ جاتے ہیں، اعلان ہو جائے کہ نہیں جانا تو بیٹھ گئے، فلاں کام نہیں کرنا تو بیٹھ گئے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں کہ کیسے بیٹھیں۔ تو اگر چاہیے تو یہ کہ ہر سال بیٹھیں اعتکاف میں، بڑی ثواب کی بات ہے، اور پھر اعتکاف میں بیٹھنے والا ان 10 دنوں میں اور نہیں تو گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ چلو باقی فضیلتیں نہ ہی مانے، جو کہیں جی یہ ضعیف حدیثیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھے، 2 عمرے اور 2 حجوں کا ثواب ہو جائے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اعتکاف کے اوپر بیٹھے تو اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے۔ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے نا، دوسرے لوگوں کی باتوں کے اوپر بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حبیب کا فرمان سامنے رکھا جائے کہ فلاں فضیلت کی بات ہے، تو پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہو جائے کہ بندے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مل جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 ایسی خندقیں ہوں جن کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہو، بندہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے، اعتکاف کی صورت میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو ان باتوں کو نہ مانے تو نہ مانے، لیکن اتنی بات تو ہم مانتے ہیں کہ 10 دن مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص 10 دن با جماعت نماز ادا کرتا ہے، 10 دن مسجد میں بیٹھنے والا شخص باوضو رہنے کا انتظام کرتا ہے، 10 دن مسجد میں بیٹھنے والا شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، 10 دن مسجد میں بیٹھنے والا شخص ہر وہ عمل کرتا ہے کہ جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، 10 دن مسجد میں بیٹھنے والا وہ شخص 10 دن گناہوں سے بچ جاتا ہے، بد نظری سے بچ جاتا ہے، بد کلامی سے بچ جاتا ہے، ہاتھوں کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، پاؤں کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، خیالات سے بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بڑی عبادت کی بات ہے، اور یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ پرانی عبادت ہے، پہلی امتوں بھی اعتکاف میں بیٹھتی تھی، اور ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اعتکاف سنت ہے، اور سنت سمجھ کر بیٹھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر اجر عطا فرمائے گا کہ بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا موضوع ہے کہ انشاءاللہ آگے والے جمعے کے اوپر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام حضرات سنت یاد